السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 200 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 201 کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ، جو کہ تقریباً 2 لائن کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ میرا سکھانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو یقیناً سیکھ جائیں گے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو ضرور بھی ضرور اس کو شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو یہ جو آیت نمبر 201 ہے، اس کو ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دعا پڑھتے ہوں گے نماز کے بعد تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس دعا کو۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا، کہ ہمیں عطا فرما، کیا عطا فرما؟ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ فی الدنیا حسنتا، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنتا، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو محفوظ رکھ، ہم سب کو محفوظ رکھ، کس چیز سے؟ عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، ٹھیک ہے؟ عذاب النار، دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھیے، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پورا جب ہم جملہ میں کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، یہ ہے اس دعا کا مطلب جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کو ہم تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اوپر سب سے پہلے اوپر آ جائیں، وَمِنْهُمْ، نون ساکین اور اس کے بعد ہا ہے تو اظہار کریں گے، واو کو جلد ادا کرنا ہے، میم کو بھی جلد ادا کریں گے، معروف کا خیال رکھے۔ وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو ہم نے اظہار کیا، اس کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ہم یہاں پر میم کو میم سے ملا کر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، جو کہ کہلاتی ہے ادغام شفوی کا قاعدہ۔ تو وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، آگے مَن يَقُولُ، میم یا زبر مَن، یہاں پر پھر ہم ادغام ناقص کر رہے ہیں، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ مَن يَقُولُ، مَن يَقُولُ، یقول، قو میں واو مدہ، لام کو ہم پیش کی حرکت کے ساتھ معروف پڑھیں گے جلد۔ تو پہلا ہم نے اظہار کیا، اس کے بعد پھر میم مشدد کا یہاں پر غنہ کیا، جو کہ ہے ادغام شفوی کا قاعدہ، ادغام شفوی کا غنہ۔ اس کے بعد یہاں پر ہم ادغام ناقص کا غنہ کر رہے، دونوں جگہ غنہ ہوگا۔ پوری آیت کو، پورا لائن کو دیکھیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، آگے رَبَّنَا، را با زبر رب، با زبر با، رب، نون الف مد زبر نا، رَبَّنَا، رَبَّنَا، 3 سے 4 الف کھینچیں گے تو یہ ہے مد منفصل، کیونکہ ربنا الگ لفظ ہے، آتینا الگ لفظ ہے، حمزہ اس میں آ رہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مد منفصل کا قاعدہ۔
ربنا آتنا آتنا آتنا، تی کو جلدی پڑھنا، آ کو اور نا کو کھینچنا ہے برابر مقدار میں، کیونکہ کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے، تو دونوں کو ایک ہی طرح پڑھنا ہے اور دونوں کی جو آواز ہے وہ ایک ہی قسم کی آئے گی۔ آگے چلیں گے، فی الدنیا، فی الدنیا، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فی الدنیا۔ آگے یہاں پر بھی الف مدہ کرے، نون میں کوئی اخفا نہیں ہوگا، یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، اس کا جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم دیکھیں گے۔ آگے حسنتاً، حسنتاً، تا واو دو زبر تاؤں، یہاں پر پھر ہم کیا کر رہے؟ ادغام ناقص کر رہے، دو زبر کی ترمیم کے بعد یومین کے 4 حرف میں سے یا واو آ گیا تو یہاں پر ادغام ناقص یعنی کہ غنّے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة، واو زبر وا، فا لام زیر فل، وفی الآخرة، آ کھینچ رہے، آخرتی، روتی، را زبر را موٹا رکھیں گے، خا زیر خی، خا بھی موٹا ہوگا، زیر کے ساتھ پڑھیں گے آخرتی۔ آگے حسنتاً، 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 کیا کر رہے ہم؟ ہا سا نا تاؤں، تاؤں میں ہم ادغام ناقص، ہا کو سینے کی طرف سے، سین میں سیٹی کی آواز ظاہر، نون کو جلد، حسنتاً، ادغام ناقص غنہ ہو گیا۔ آگے وقنا، واو زبر وا، قاف زیر قی، نون الف زبر نا، وقنا، وقنا، الف مدہ، عذاب النار، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذاب النار، عذاب النار، تو یہاں پر ع ذا نرمی کے ساتھ الف مدہ کرے، عذابن، نون مشدد کا غنہ، بن نار، الف مدہ، اس کے بعد را کے اوپر ہم اسٹاپ کریں گے، تو یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو را کیا ہوگی؟ باریک نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹاپنگ کی صورت میں ہم یہاں پر سکون ڈالیں گے اور زیر ہٹائیں گے۔ اب یہ را ساکینہ بن گیا تو را ساکینہ سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، کیا ہے؟ زبر ہے اس کے اوپر، تو را ساکینہ کو ہم موٹا کر کے اسٹاپ کریں گے۔ اگر نون کے نیچے زیر ہوتا تو ہم اس را کو باریک رکھتے اسٹاپنگ کی صورت میں، تو یہاں پر اسٹاپ کریں گے موٹا کرتے ہوئے۔ پوری آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو آیت نمبر 201 مکمل ہوتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور جو لوگ بھی سیکھنے کے پیچھے یا سکھانے کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان سبوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سبوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔